آج ہمارے معاشرے کے اندر کام سیکھنا ہونا کوئی بھی کسی محکمے کا تو اسی محکمے کے استاد سے کام سیکھا جاتا ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں جہاں سے مرضی سیکھ لو، جہاں سے مرضی سیکھ لو، کسی کو اپنا استاد ہم نے ماننا نہیں ہے، جہاں سے مل جائے سیکھ لو۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شاہ باز لامکانی، حسنی والحسینی، جیلانی، گیلانی، بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں کہتا ہوں غوث اعظم کے نام کا لنگر تو کھاتے ہو، کبھی غوث اعظم کی سنت پہ بھی عمل کر کے دیکھو نا، کبھی غوث اعظم کی سیرت کو بھی تو اپنا کے دیکھو نا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کو دیکھو، آپ کا طالب علمی کا دور ہے، کون سا دور ہے؟ طالب علمی۔ آج کے پیر تو دین سیکھتے ہی نہیں نا، آج کے پیر تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بہت کرنے والے ہیں، ہمارا بڑا مقام ہے، ہم بہت اچھے لوگ ہیں، اچھے پیر بھی زمانے میں موجود ہیں۔ پیر کے ہاتھ میں دینے کا مقصد دنیا نہیں ہوتی، پیر کے ہاتھ میں دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اور جو شخص کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے وہ اس کو خدا نہیں مانتا، ہاں یہ بات کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا تو میرا دھیان رہے گا اس کی سیرت پر، اور میں بہک نہیں جاؤں گا، میں بہک نہیں جاؤں گا، کیونکہ جس کا پیر نہ ہو، جس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کا پھر استاد شیطان ہوتا ہے، اور شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے، شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے۔ شیطان کئی طرح کے مشورے، ایک تو وہ لا علم دین سے دور، دوسرا اس کا شیطان جو ہے اس کو مشورے دیتا ہے، اور جو دین سمجھتا ہے، دین پڑھتا ہے، پھر اللہ اس کو ہر طرح سے شیطان کے حملوں سے اپنے فضل کے ساتھ محفوظ کر لیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دین پڑھا ہے، آپ نے دین آج ماننے والے جو ہے نا، آپ کے ماننے والے، آپ کے ماننے والوں میں کثرت کی جو کثرت کے ساتھ جو لوگ ہیں نا، جماعت ہے کثرت کی، وہ دین سیکھتے نہیں، کہتے ہیں بس اپنی کوئی کرامت ایک دو دکھا دو بس ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دین پڑھا، آپ کی عمر تھی چھوٹی، آپ طالب علم تھے، قربان جاؤں حسنی حسینی سید، جن کی رگوں میں حضرت علی کا بھی خون ہے، حضرت سیدہ خاتون جنت کا بھی خون ہے، دین سیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کے ایک ساتھی تھے کلاس فیلو حضرت ابو سعید عبداللہ، ابو سعید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک ساتھی تھے ابن سقا، یہ تین ہستیاں آپس میں دوست بھی تھی اور کلاس فیلو بھی تھی۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے یہ جو ساتھی تھے نا، ان میں بڑی محبت تھی، اور طلباء جب طالب علمی کا دور ہوتا ہے تو آپس میں بڑی دوستی ہوتی ہے۔ تو بغداد کے اندر ایک شور پیدا ہوا کہ یہاں ایک بابا جی آئے ہیں، حضرت محمد غوث ان کا نام ہے، اور وہ اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے، ان کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ وہ 1 منٹ میں ہی حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ مقام عطا کیا ہے، ان کے پاس بڑا اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے۔ تو یہ تینوں ہستیاں کہنے لگی چلو ایسے کرتے ہیں، ہم بابا جی غوث محمد غوث کا دیدار کرتے ہیں، ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے نا، یہ حقیقت ہے، جو کسی کی زیارت کرنے کے لیے ادب سے جاتا ہے اس کی جھولی میں کچھ نہ کچھ پڑ جاتا ہے۔ اب زیارت کے لیے جانے کا جب ارادہ ہوا، مشورہ ہوا، تو ابن سقا بہت بڑا عالم بنا ہے، بڑا مناظر اسلام ہوا ہے یہ اس وقت کا، لیکن اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا میں چلتا ہوں اور میں دیکھوں گا، میں ایسا سوال کروں گا کہ میں ان کو لاجواب کر دوں گا۔ حضرت ابو سعید عبداللہ نے کہا میں سوال کروں گا لیکن دیکھوں گا جواب کیا دیتے ہیں، میں دیکھوں گا جواب کیا دیتے ہیں۔ اب ان دونوں نے حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نظر اٹھائی،
اور ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ تو حضرت غوث اعظم نے کہا میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں اللہ کے بندے کا دیدار کروں گا، میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں نہیں دیکھوں گا وہ کیا جواب دیں گے، میں بس اللہ کے بندے کا دیدار کروں گا، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ، میں اللہ کے بندے کا دیدار کروں گا۔ اب ملاقات کے لیے چل پڑے۔ جب آپ وہاں پہنچے، یہ تینوں بندے پہنچے تو حضرت بابا جی محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے، تشریف فرما تھے، اپنی مسرت پہ بیٹھے ہوئے تھے، سلام دعا ہوئی، کچھ لمحے گزرے، حضرت بابا جی محمد غوث غائب ہو گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد جب آئے تو آپ نے کہا اے ابن سکا، بڑے غصے کے ساتھ، جلال کے ساتھ، اے ابن سکا، تو کیا کہتا تھا کہ میں جاؤں گا اور ایسا سوال کروں گا کہ لاجواب کر دوں گا؟ تو نے یہ کہا تھا نا؟ کہا جی، کہا۔ آپ فرماتے بابا جی محمد غوث نے فرمایا میں تیرے اندر سے کفر کی بو مجھے آ رہی ہے، تیرے اندر سے مجھے کفر کی بو آ رہی ہے۔ اور اے ابو سعید عبداللہ، تو بھی سن، تو کہہ رہا تھا کہ میں سوال کروں گا، دیکھوں گا، میں دیکھوں گا کہ کیا جواب دیتے ہیں، پر سن لے، تو کافر تو نہیں ہوگا لیکن پکا دنیا دار بن جائے گا۔ اور پھر حضرت غوث اعظم کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا اے عبد القادر سن لے، میں محمد غوث یہ بات تجھے بتا رہا ہوں کہ اس وقت تک کوئی شخص ولایت کے منصب پر فائز نہیں ہوگا جب تک اس کی گردن پہ تیرا قدم نہیں ہوگا۔